بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم ایمان اور ذہانت کہہ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ایمان اور ذہانت کی ایک دوسرے کو کتنی ضرورت ہے اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ عالی جناب مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ دے رہے ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پھر سے ایک دفعہ آغا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور صاحب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے وہ کافی حد تک تمہیدی گفتگو کی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مذہب کے لیے جو نیگیٹیوٹی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ٹاپک پر آئیں کہ یہ جو لوگوں میں نیگیٹیوٹی ہے مذہب کو لے کے، وہ بہت حد تک اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ لوگ جو مذہب کے اٹائر میں، مذہب کے چولے میں، یوں کہہ لیں لباس میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بہت کم ہمیں ذہین لوگ ملتے ہیں، بہت کم ہمیں عالم لوگ ملتے ہیں۔ اگر وہ عالم نظر بھی آتے ہیں تو صرف دینی اعتبار سے عالم نظر آتے ہیں۔ بہت کم ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مذہب سے اپنے آپ کو اپنی آئیڈینٹی دکھاتے ہوں اور وہ عالم بھی ہوں، ذہین بھی ہوں، بات کریں تو آپ ان کی ذہانت کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ یعنی لوگوں کے درمیان یہ ایک بات سیٹ ہو چکی ہے کہ جو لوگ مذہب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سائنس سے، لاجک سے، منطق سے، ریزننگ سے دور ہوتے ہیں۔ جبکہ میرا یہ ماننا ہے، وہی ہمارا جو ٹاپک ہے اس پروگرام کا، کہ ایمان اپنے آپ میں عقل اور دانشوری کی دلیل ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں، اور ہیں تو کس حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، آپ کے سوال کو دو طرح سے میں حل کرنا چاہوں گا۔ جی، پہلے تو تھوڑا سا لائٹ موڈ میں ایک بات کہہ دوں جی، کہ اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے، یعنی انبیاء، ائمہ، بالکل جو ہیومینٹی کے کریم تھے، اپنے زمانے کے، اپنی سوسائٹی کے سب سے باشعور، سب سے باہوش، سب سے ذہین، سب سے سینسٹیو ہے نا لوگوں کو۔ آپ سوچئے کہ حضرت آدم یا حضرت نوح، حضرت ابراہیم، تو اللہ نے ہیومینٹی کی کریم کو دین کے لیے منتخب کیا۔ بالکل صحیح۔ کیا آپ اپنی سوسائٹی کی کریم جو ہے وہ دین کے لیے دے رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں دے رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ لینے کی ضرورت، ادروائز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگ آج کل علم دین کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بہت زیادہ پڑھائی میں تیز ہے تو کہتے ہیں اس کو تو ہم ماڈرن ایجوکیشن میں لے جائیں گے، اس کو سائنس پڑھائیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کمزور ہے، کسی سبجیکٹ میں نہیں چل پا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تھیولوجی پڑھا دو، اس کو مولانا بنا دو، اس کو جو ہے وہ علم دین کی طرف لے جاؤ۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ نے کیا دین کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ جو آپ نے دین کے ساتھ سلوک کیا وہی تو پلٹ کے آپ کو آپ کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اور آج یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ مولا علی سے زیادہ ذہین کوئی بچہ اس وقت عرب میں موجود تھا؟ بالکل۔ تو اللہ نے اپنے دین کے لیے کس کو منتخب کیا؟ علی ابن ابی طالب۔ شاید ان سے زیادہ ذہین کوئی تاریخ میں، مطلب شاید کیا اس میں حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ بے شک، رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ایک فلسفی آیا ہوا تھا جو ہے وہ غالباً ہندوستان سے آیا تھا، یونان سے آیا تھا مدینے میں، اور مولا خطبہ دے رہے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا، کہتا تھا کیا ذہین آدمی ہے یہ۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ بہت پڑھا لکھا ایک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے، یہ فلسفی ہے۔ تو مولا نے فلسفے پر ایسا لیکچر اسی وقت دیا کہ وہ جو ہے اس آدمی کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے فلسفے کا عطر، اس کا نچوڑ نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے نا۔ تو مولا کی آپ سوچئے ذہانت اور دماغی جو پرواز ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر کے اور آسمانوں کی چیزیں کو جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس لیول پر کہ جو کوئی وحی و الہام کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنی ذہانت کی بلندیوں سے جو ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے حضرت علی انسانیت کی پیک پہ پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ دین کو اختیار کرنا، دین کو سمجھنا، دین کو جاننا، اس پر اچھی طرح سے عمل کرنا، یہ عقل کی بات ہے۔ اور رسول اسلام کی حدیث ہے
کہ مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے. مومن کا تعلق جو ہے ہوشیاری اور ذہانت سے چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان ہے نا, اور ایمان جو ہے وہ خود آپ سوچ سکتے ہیں. ایک تو زیادہ تر لوگ تو اس طرح کے ایمان والے ہوتے ہیں کہ بھئی باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے تو ویسے کے ویسے, ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں یہ سب کچھ فالو کیا جا رہا تھا تو ہم بھی فالو کرنے لگے. بالکل اس طرح سے جیسے کہ بلائنڈ جو ہے وہ ایک جھنڈ میں جو ہے وہ بھیڑ بکریاں جو ہیں فالو کرتی ہیں آگے چلنے والوں کو. اور یہ کہ کوئی انسان اگر اپنی عقل سے سمجھ کے بوجھ کے آگے بڑھتا ہے تو یقیناً وہ ایک سمجھدار اور ذہین آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. جبکہ مذہب کا حق یہی ہے کہ اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ عقائد میں آپ کو تقلید تک نہیں کرنی ہے. یہ امامت, یہ رسالت, یہ توحید, یہ عدل, ان تمام چیزوں پر آپ کو جب بلیف اپنا, یہی تو کڑوی باتیں ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیے, آپ ہی اس سماج میں رہتی ہیں, سماج میں کتنے لوگ ہیں جو بنیادی عقائد خود سے سوچ سمجھ کے مانتے ہیں؟ بالکل بالکل, ہم تو بس بچوں کو رٹا دیتے ہیں, بس رٹا دیتے ہیں, اور اسی رٹی رٹائی باتوں کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور ہمارے بچے عمل کرتے ہیں. بتائیے آپ کتنے پرسنٹ, کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں کہ جو عقائد کے سارے معاملات کو جو ہے وہ خود سے سمجھتے ہیں؟ نہیں, ان کو تو بس بتا دیا گیا, اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور جو شریعت پہ بھی عمل کرتے ہیں, ڈیفائن بھی نہ کر پائیں اچھے سے اگر پوچھ لیا جائے تو. اور جو شریعت, تو آپ بتائیے جو مذہب بغیر سوچے سمجھے مانا جائے گا وہ کتنا فائدہ دے گا اس انسان کو؟ کیسے فائدہ دے گا؟ بھئی فائدہ دینے کے لیے اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے, جاننا بھی تو ضروری ہے. پھر آپ شریعت, اچھا اب آ گئی شریعت میں تو تقلید ہے, بس جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو تو پڑھے جا رہے ہیں. نماز کے تقاضوں سے واقف نہیں, نماز کی روح سے واقف نہیں, نماز کیا چاہتی ہے ہم سے واقف نہیں, پڑھے چلے جا رہے ہیں. تو جب تک جانا نہ جائے, جب تک سمجھا نہ جائے, تب تک جو ہے وہ دین کیسے ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ مطلب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں مولانا صاحب کہ اگر ہم چاہیں کہ بنیادی لیول پر یا اگر سطحی لیول پر بھی کم سے کم کام تو شروع کیا جائے, اپنی عوام کو ذہانت کی امپورٹنس بتائی جائے کہ آپ کا اس دین کو صرف فالو کرنا, آپ کا اللہ آپ سے نہیں چاہ رہا ہے. آپ کا خالق و مالک جو ہے, جس نے آپ کے اوپر یہ قرآن اتاری ہے, جس نے آپ کو یہ کمانڈز دیے ہیں, وہ یہ صرف نہیں چاہتا ہے کہ آپ دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ سجدہ کریں, بلکہ وہ آپ سے کچھ غور و فکر کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ذہین ہوں, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس مذہب کو سمجھیں. تو یہ جو ذہانت ہم چاہتے ہیں لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو, کچھ حد تک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر کسی کو عقل اپنے معیار سے دے کے بھیجتا ہے, کچھ حد تک ہم اسے ڈیولپ کرتے ہیں. یہ جو ایک امپورٹنس آف ذہانت ہے, یہ کیسے لوگوں کو سمجھائی جائے؟ یہی تو بات ہے کہ جو مذہب کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عقل کل ہیں, ہم سے لو مذہب, ہم عقل کل ہیں, ہم تمہیں عقل کے راستے پہ نہیں لے جائیں گے, ہم تمہیں مراسم کے راستے پر لے جائیں گے. وہی جو ہم نے شروع میں رسم کے راستے پر لے جائیں گے کہ تم اپنے گھر میں یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, ہم کو بلاؤ, ہم جو ہے وہ اس میں ہر چیز میں ہمارا شیئر ہے نا. تو جب اس راستے پہ ہم لگائیں گے نہیں, ہم اس راستے پہ ان کو, دیکھیے یہ ایک ٹریننگ کا پروسیس ہے پورا. جب آپ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی طرف لگا دیں گے تو آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر لگ جائے گا. صحیح. سورہ روم کی شروعاتی آیتیں کم سے کم میرے خیال سے 20 آیتیں شروعاتی ہیں جو شروع ہوتی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ لفظ سے. اس کی آیت یہ ہے, اس کا نشانی یہ ہے, اس کی تو کیا ہے اس کی آیت؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. مثال کے طور پر اس کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے, اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر بن کے چلنے پھرنے لگے. سورہ روم کی آیت ہے. ایسی 20 آیتیں ہیں جو شروعات ہوتی ہے جس کی وَمِنْ آیَاتِهِ سے, ہے نا. پورا قرآن غور و فکر کی بات کر رہا ہے. توحید غور و فکر چاہتی ہے آپ سے, شریعت آپ سے غور و فکر چاہتی ہے تاکہ اس کے فوائد آپ کو مل سکیں. امام حسین کی عزاداری بھی تھوڑا سا غور و فکر چاہتی ہے نا. یا تو غور و فکر چاہتی ہے یا تعمیر کردار چاہتی ہے آپ سے, اخلاق چاہتی ہے. نہ غور و فکر ہو رہی ہے نہ تعمیر کردار ہو رہی, تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ صرف رسومات ادا ہو رہی ہیں. فلاں فلاں ڈیٹ پہ نظر نیاز ہو جائے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو دل میں یہ نہ ہو کہ ہم نظر نیاز کے مخالف نہیں ہیں. بالکل یہ بہت اہم چیز ہے, مگر اسی کی وجہ سے یہ مذہب باقی ہے, بالکل باقی ہے. مراسم ازا بہت ضروری ہیں, لیکن مراسم ازا کے ساتھ ساتھ اس میں روح ازا کا ہونا بھی ضروری ہے. بالکل, بغیر دونوں باتیں اس کا مطلب نہیں. اور اگر ایسے آپ کرتے رہے تو پھر کیسے ہوگا, ہے نا. تو قرآن کریم آپ کو بار بار کہہ رہا ہے غور کرو,
تدبرون، تعقلون، تفقہون، یہ سب لفظیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں، بار بار چلی آ رہی ہیں. علماء کے لیے ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں کچھ لوگوں میں سے ایسے نکلتے کہ جو جائیں علم دین حاصل کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں گہری سمجھ، تفقہ فی الدین کر کے آ جائے. اب تفقہ فی الدین کیا ہے؟ اتنی مشکل بات ہے. ہم کس کو عالم یا مولوی مان لیتے ہیں؟ وہ کہ جو ہے نماز پڑھا دے یا نکاح کے صیغے جاری کر دے، نماز میت پڑھا دے، طلاق پڑھا سکے، وہ عالم دین ہے. حضور یہ عالم دین، اس کو عالم دین کہتے ہیں. یہ تو 10 دن کی ٹریننگ میں کوئی بھی کر سکتا ہے. بیسک ہے ایک دم، بیسک ہے. یہ تو ہر آدمی کو کر لینا چاہیے. جو آدمی صحیح نماز پڑھ سکتا ہے وہ صحیح نماز پڑھا بھی سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب کہ کم علمی کا معیار اس قدر ہے اور اتنا پست ہے علم کا معیار اس وقت کہ اگر کوئی بھی، میں عالمہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، کوئی ذاکرہ بھی اگر ممبر پہ آ جاتی ہیں تو خواتینوں کا ایک جمگھٹا ان کے ارد گرد ہوتا ہے بہت ساری چیزیں پوچھنے کے لیے. احکام دین، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، کیا ہم وہ کر سکتے ہیں، کیا ان حالات میں نظر کی جا سکتی ہے، کیا یعنی اس قدر علم نہیں ہے خواتین میں کہ وہ اتنے بچکانہ ایشوز ہیں جس کے جواب سب اس کو خود پتہ ہونے چاہیے. اور دوسرے یہ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی اس وقت ممبر پہ ہے وہ عالمہ ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں دیکھنا ہے انہیں. سورس جو ہے کہ جہاں سے ہم لینا چاہ رہے ہیں اس کو، یہ بھی خواتین نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، دیکھیے کہ پھر وہی میں نے رسم و رواج کی طرف آ رہا ہوں کہ ممبر ہم کو ایجوکیٹ نہیں کر رہا ہے. ممبر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ لفاظی لفظوں سے کھیلنا اور بس اس طرح کی باتوں کے ذریعے لوگوں میں کمیونل فیلنگ کو پھیلا دینا، یا یہ کہ طنز و تشنا کرنا اور واہواہی حاصل کرنا، لفافہ حاصل کرنا، اس کا جو ہے وہ بن گیا ہے وسیلہ. تو اس پہ کام کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل یہ کر سکتی ہیں. آپ کا چینل جو ہے وہ کتنا افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے بالکل کہ آپ یہاں سے وہی اصلی پیغام بھیجیں، وہی اصلی پیغام جو ہے نشر کریں کہ جو مقصد قرآن ہے، جو مقصد اسلام ہے، کہ دین کو سمجھو، دین کو جانو، دین کو اپنے جو ہے وہ اپنے اندر اتارو، اپنے وہی جو امیر المومنین نے کہا ہے کہ اپنے دین کو صرف فالو مت کرو، اسے سمجھو. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اول الدین معرفتی، اول الدین معرفتی. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. کتنی معرفت ہے لوگوں کو اس کی نہیں معلوم. بس یہی کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے. ہاں، زندگی اور موت دیتا ہے. توحید پہ کبھی ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے غور کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے یہاں وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ ہم توحید پہ لوگوں کو بتا سکیں، ہم نبوت پہ لوگوں کو بتا سکیں، ہم امامت اور ولایت. دیکھیں امامت اور ولایت لفظ ممبروں سے کتنا بولا جاتا ہے، لیکن ایکچول میں امامت کیا ہے، کس طرح یہ رسالت سے الگ ہے، اس کے کیا ڈیوٹیز ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، یہ ہمیں کس طرح ہدایت پہنچا سکتی ہے، بارے میں کچھ پتہ نہیں. کوئی اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے، ذرا بتاؤ، نہیں معلوم. ولایت، امیر المومنین کی ولایت سے کیا سمجھتے ہو، ذرا بتاؤ. تو یہ کہ آدھی ادھوری باتیں ممبر سے بتائی جا رہی. ممبر بہت افیکٹو ہے، بے انتہا افیکٹو ہے. ممبر نہیں تو ہم نہیں، لیکن ممبر پہ علماء کی جانے کی ضرورت ہے، اس کا حق ادا کیا جائے. جو لوگ سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ممبر پہ جائیں. عوام بھی ذرا چٹخارے دار باتوں سے الگ ہو جائے. ہوتا یہ کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اس طرح سے چٹخارے دار باتیں نہیں کر سکتا، اس کو بور لگتی ہیں. اور جو اس طرح کا ہے کہ جو آ کر کے جو ہے وہ مرچ مسالہ ڈالتا ہے، اس کو جو ہے وہ پبلک عوام جو ہے وہ سر آنکھوں پر بٹھا لیتی ہے. یہ چل رہا ہے معاملہ. مولانا صاحب اگر صرف علمی اعتبار سے ہم بات نہ کریں اور صرف جو ہے وہ ڈگریز اور ان چیزوں کی بات نہ کریں، یہ تو بات بہرحال صحیح ہے کہ ہماری قوم اس معاملے میں بھی پیچھے نظر آتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے بات کروں اس ذہانت کی کہ جو سوشل لیول پہ بہت کام آتی ہے، جیسے کہ لوگوں سے ڈیل کرنے کی ذہانت، جیسے کہ کسی کی اصلیت کو سمجھنے کی ذہانت، کسی کی چال بازیوں کو سمجھنے کی ذہانت، کسی کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھانے کی ذہانت، ہم بہت حد تک اس میں بھی پیچھے ہیں مولانا صاحب. اور اسی وجہ سے نہ صرف اس زمانے کی ہم بات کریں، اہل بیت اطہار پر جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے، اتنے چاہنے والے ہونے کے باوجود، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ہمیشہ، ہم نہ کہیں مگر یہ کہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ دوسروں کے ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے تھے، ان کی چال بازیوں سے دھوکہ کھا جاتے تھے. رسول کی حدیث یہ نہیں ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. کہ اگر ایک بل سے 2 بار جو آدمی ڈسا جائے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا دنیا میں؟ بھئی ایک بار دھوکہ کھائے تو دوبارہ اسی جگہ سے دھوکہ نہ کھائے. اور کئی جگہوں پہ کہا گیا المومن کیس، یعنی مومن ہوشیار ہوتا ہے،
مومن چالاک ہوتا ہے. تو یعنی مومن ہوشیار ہوتا کا مطلب, اور کچھ جگہوں پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ مومن اللہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. جی, جب اس کے دل میں نور ایمان جو ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. ایمان خود اس کے اندر جو ہے وہ ایسی یعنی بصیرت اور بصارت دونوں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیزوں کے پیچھے کی چیز بھی دیکھنے لگتا ہے نا. پھر ذہین ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, ڈفر نہیں ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا ہے, گدھا نہیں ہوتا ہے مومن. تو یہ اپنے اندر ڈیولپ کیسے کیا جائے مولانا صاحب؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سادہ دل, سادہ لو ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی ان کو شریف کہا جائے کہ بے وقوف کہا جائے, سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ان کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کر کے چلا جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ شرافت اور بے وقوفی کو ایک چیز سمجھتی ہیں. شرافت ایک الگ چیز ہے, بے وقوفی الگ چیز ہے. میرے کہنے کا مطلب کہ شریف لوگوں کو اکثر بے وقوف بنا دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ڈیولپ کیا جائے اپنے اندر, یہ اس لیول کا ذہین, یہ ذہانت, یہ اپنے آپ کو مومن کہلانا کیسے کیا جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہی ہے کہ جب مومن غور و فکر کر کے مومن بنے گا. دوسری بات, ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں باپ یہ سب چیزیں ٹریننگ سے, آج تو دنیا یہ اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ نہ جانے کتنی کوالٹیز ہیں جو بچوں میں ٹریننگ سے پیدا کی جا سکتے ہیں. بچے کی تربیت آسان کام نہیں ہے. بالکل. آپ ٹریننگ دے کے تو دیکھیے آپ کا بچہ کیسا سے کیسا بن سکتا ہے, کیا سے کیا نہیں بن سکتا ہے نا. بہت سے دنیا میں ایسے سائیکالوجسٹ گزرے ہیں جو کہتے تھے, چیلنج دیتے تھے, آپ مجھے بچہ دیجئے, آپ جو چاہیں میں اس کو بنا سکتا ہوں. اللہ اکبر. ہاں, اس کے جو ہے وہ اس کو ایسی ٹریننگ پروسیس سے گزارا جائے کہ وہ ہو جائے, ہے نا. تو زمانے کے حساب سے, زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اولاد کو وہ کرنا. دوسری بات یہ کہ دوسری بات صرف یہی نہیں ہے, بلکہ مومن ہے تو مومن کیا کرے گا؟ مومن قرآن کی تلاوت کرے گا. جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسی سے وہ ذہین بن جائے گا. کیسے تلاوت کرے گا؟ وہی ہل ہل کے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں غور و فکر کرے گا تو سمجھے گا کہ قرآن جگہ جگہ منافقین کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں. منافق کون ہے, کہاں ہیں, چھپے ہوئے ہیں, چاروں طرف ہمارے آس پاس چھپے ہوئے ہیں. کتنی علامتیں جو ہے وہ منافقین کی قرآن مجید میں بیان کی گئی. تو یہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ بالکل ان پڑھ گنوار, ایسا کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو, تو کیا اسے آپ مومن کہہ سکتی ہیں؟ وہ قرآن پڑھے گا, صرف قرآن کا پڑھ لینا ہی اس کو ذہین بنانے کے لیے کافی. بہت اچھے. اس کو جو ہے وہ بصیرت دینے کے لیے کافی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دیکھ لے, ہے نا. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا مثلا منافقین کے لیے کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فتنہ نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو کتنے منافقین ہیں جو اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو فساد جو ہے یہ پھیل رہا ہے, یہ اصلاح کے نام پہ پھیل رہا ہے. اور اکثر کیا 100% فساد اصلاح کے نام پر ہوتا, اکثر ہوتا. ہمیں تو بات صاف کرنی تھی, اس لیے ہم آئے تھے, اور وہ پھر در حقیقت بس وہ ایسے ہوتا ہے نا. رسول اسلام کے زمانے میں جو ہے وہ مسجد زرار بنائی گئی, تو آپ نے اس مسجد زرار کو جو ہے وہ ڈھا دیا, اس میں آگ لگوا دی. کیوں؟ کیونکہ مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنائی جا رہی ہے, تو مسجد کے مقابلے پہ جو مسجد بنائے وہ فتنہ و فساد ہے, وہ ایمان نہیں ہے. وہ ایمان نہیں ہے نا. ایک مسجد بنائی گئی تھی نا, مسجد جو ہے مسجد زرار, تو مسجد زرار کا ذکر قرآن میں موجود ہے, تاریخ میں موجود ہے کہ پروفٹ نے اس پہ آگ لگا دی. وہ آج بتائیے ہم کسی مسجد کے ساتھ یہ کر دیں تو ہمیں پروفٹ جو مسجد بنانے آئے تھے انہوں نے ایک مسجد کو ڈھایا ہے. رسول اللہ, جی رسول نے ڈھایا ہے, اور اللہ کے حکم سے ڈھایا ہے کہ یہ فتنہ و فساد کا مرکز ہے نا. تو منافقین چاروں طرف, اور قرآن مجید میں میں کہہ سکتا ہوں کہ مشرکین کا اتنا وہ نہیں جتنا منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور احادیث میں تو کہا گیا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہ جو ہے منافقین سے ہی تو خطرہ ہوتا ہے, منافقین سے ہی دین کو خطرہ ہے, منافقین سے ہی آپ کو اور ہمیں خطرہ ہے نا. تو جب وہ تلاوت کرے گا, سمجھے گا, بوجھے گا, صرف قرآن پڑھ لے تو وہ نہ جانے کتنا کچھ وہ سمجھ سکتا ہے. انسانیت مجھے امید نہیں تھی مولانا صاحب آپ اتنا آسان اس کا جواب دیں گے کہ کتنا آسان ہے اپنے آپ کو ذہین بنانا. ہمارے پاس رکھ کے, وہی والی بات ہو گئی, بغل میں چھوڑا شہر میں ڈنڈورا, کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے. پڑھیے تو جانیے تو تاریخ اسلام آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ کیسے کیسے لوگ جو حضور اکرم کے پاس آتے تھے, کیسے کیسے دھوکے دیے گئے. اور تاریخ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاریخ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہمیں کہ جو ہے ہمیں تھوڑی سی تفریح ہو جائے. نہیں, تاریخ اس لیے غلطیاں دہرائی نہ جائیں, عبرت حاصل کریں, ہم اس سے عبرت حاصل کریں, ٹیچنگ حاصل کریں, اور وہ چیز نہ کریں. تاریخ میں سب کچھ ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, بس آپ کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آگے پیچھے بالکل چوکنا جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں, چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویسے بن جائیں گے جیسے رسول چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ
ہوشیار ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے. مومن ایک بل سے 2 بار، دیکھیں کتنی علامتیں بیان کی، ایک بل سے 2 بار، یہ دیکھیں اتنی سمبل ہے کہ ایک بل سے جو 2 بار ڈسا جائے، ایک بل سے 1 بار ڈسا جائے تو سمجھا جا سکتا ہے حادثہ ہے، لیکن اسی بل میں دوبارہ ہاتھ ڈالا بے وقوف ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب آپ دنیا کے کسی لائق نہیں ہیں. جو آدمی ایمان کے لائق نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بزنس کے لائق ہے؟ نہیں. کیا وہ ملازمت کے لائق ہے؟ نہیں، وہ کسی لائق نہیں ہے. تو مولانا صاحب یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ جو ایمان جیسی مطلب یار اتنی آسان چیز اللہ نے اس کو اتنا آسان کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے اتارا ہے، ہم اپنی کمپلیکسٹیز کی وجہ سے اس کو مشکل اور دقیق بنا دیتے ہیں. جو ایمان جیسی آسان چیز پر نہیں گامزن ہو سکتا، وہ پھر دنیا میں کسی اور چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں مولانا صاحب کہ یہ جو ہم ذہین مومنین کی بات کر رہے ہیں، ماشاء اللہ تاریخ اسلام بہترین مومنین سے اور بہت اچھے ایگزامپل سے بھری ہوئی ہے، اور جب انسان کے سامنے ایک ایگزامپل ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا بہت آسان ہے. معصومین کی ہم بات اگر نہ کریں یہاں پر، کیونکہ ان کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی ہے، حالانکہ ہمارے لیے یقیناً آئیڈیل وہی ہونے چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم غیر معصومین کی بات کریں، تاریخ میں ایسے مومنین جو ذہین تھے، جن کی ذہانت کی آپ کوئی بہترین مثال پیش کر سکتے ہو؟ بہت زیادہ، اب جتنے بھی گزرے ہیں مطلب بہت زیادہ ہیں ان کی تعداد. لیکن آپ کہیں تو میں سب سے پہلے اسی کا نام پیش کروں جس کا معصومین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ جس کو رسول نے کہہ دیا کہ سلمان منا اہل البیت. آپ حضرت سلمان کو جانتی ہیں؟ کون تھے؟ ایران میں رہتے تھے جی، اور آتش پرست گھر میں پیدا ہوئے. آتش پرست گھر میں پیدا ہوئے جی. خود سے اپنے دین کی کمیوں کو محسوس کیا، خود سے. پہلے عیسائی ہو گئے کیونکہ ان کو وحی الہی کا اس میں ایک جھلکی نظر آئی، اس میں جو ہے ان کو جلوہ نظر آیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سنا عیسائیت، یعنی عیسائی اسکرپچرز میں ان کو پتا چلا کہ وہ زمانہ قریب آ چکا ہے کہ جب ایک نبی آنے والا ہے نا، اور وہ نئی شریعت لے کر کے آئے گا. اس کی تلاش میں ایران سے نکلے، اور بہت متمول گھر کے تھے، جو ہے وہ ایسے غریب نہیں تھے، چھوٹے موٹے گھر کے نہیں تھے، اور پرنس کی طرح زندگی گزارتے تھے. نکل کھڑے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، ہوتے 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 کسی ایک آدھ جگہوں پہ اور پہنچے میں آپ کو بتاؤں، اور ایک جگہ پہ غلام بنا لیے گئے. ایک جگہ پہ غلام بنا لیے گئے، اور وہ ان کو لے کر کے قسمت کے ساتھ مدینے آ گیا. وہی موقع تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. تو ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے حضور، اور وہ موجود تھے جو ہے وہ قباء میں. قباء میں یعنی مدینے کے آؤٹ سکرٹس میں موجود تھے پروفٹ. ہاں، تو یہ اپنے آقا سے اجازت لے کے رسول کے پاس پہنچے. آپ غور کریے ایک انسان دین کے لیے کتنا وہ وہاں پہنچے، ان سے گفتگو کی، مطمئن ہو گئے کہ یہی وہ نبی ہے. کلمہ پڑھا، ہاتھوں کو چوما، کلمہ پڑھا. نبی نے دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ اتنا زبردست آدمی ہے کہ ایران سے چلا، پہلے کسی چھوڑ کے چلا، پہلے کرسچین ہوا، پھر کرسچین اسکرپچرز میں اس نے سمجھا کہ یہ جو ہے نبی آنے والا. آپ دیکھیے یہ کہ کیسے وہ کہاں تک پہنچے. پھر نبی نے کہا کہ یہ تو ہمارے سب سے کام کا آدمی ہے. اس میں بیچ میں غلامی بھی کرنی، غلامی کی. پھر نبی نے ان کو خرید کے آزاد کیا. نبی نے اس یہودی کو بلوایا کہ بھئی کیا قیمت ہے اس کے وہ کرنے کی. اس نے بہت ایگزوربیٹنٹ پرائز بتایا، یعنی جو عام طور پہ پرائز سے کئی گنا پروفٹ نے وہ دے کے آزاد کروایا. اور اس کے بعد حضرت سلمان نے اتنی علوم اسلامیہ اور معرفت اسلامی کو جو ہے کرنے میں تیزی دکھائی، حاصل کیا کہ 10ویں درجے فائز ہوئے. اور پیغمبر نے فرمایا جب لوگوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگ یہ کرنے لگے، نہیں یہ لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ انصار میں سے، کچھ کہنے لگے مہاجر میں سے، تو پروفٹ نے کہا نہ یہ مہاجر نہ انصار ہیں، سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے شامل. آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی ذہانت کے آدمی کے یہ سب ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت سلمان ہے کہ جو کچھ وہ جانتے تھے. کہا گیا کہ مولا نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر سلمان کے دل میں جو کچھ ہے وہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ان کو قتل کر دیں، ہے نا. یعنی وہ اس مرتبے پر. پھر حضرت اس کے بعد نمبر 2 حضرت ابو ذر کا نام ہے. حضرت ابو ذر جو ہیں انہوں نے کیسی کیسی حکمت عملی. آپ یہ دیکھیے کچھ نہیں کرتے. حضرت ابو ذر کے لیے
پیغمبر کی حدیث کتنی زبردست ہے کہ زمین نے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. شام گئے اور شام میں انہوں نے دیکھیے جو ہے پروٹیسٹ کا کیسا طریقہ اپنایا کہ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کہ جو ہے وہ بدعنوانیاں چل رہی ہیں, اور جو یعنی گورنر ہے, جو والی شام ہے, وہ بالکل محلوں میں رہ رہا ہے جس کی کوئی سے دین میں اجازت نہیں ہے, بیت المال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے, صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یکنزون الذھب والفضة, اور پوری جو آیت ہے قرآن کی کہ وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں, ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پشت اور ان کے جو ہے سینے کو داغا جائے گا. یہی پڑھتے رہتے تھے. اتنا پڑھنے سے دمشق کی حکومت میں زلزلہ پیدا ہو گیا, اور امیر شام نے خلیفہ کو خط لکھا کہ اگر دمشق کو, شام کو بچانا چاہتے ہو تو ابو ذر کو بلا لو یہاں سے. یہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ دینار کی تھیلی بھیجی گئی ایک غلام کے ذریعے کہ آپ بہت بڑے صحابی, دیکھیے اب دیکھیے کیسا آدمی کو جو ہے وہ کیا جاتا, دھوکہ دیا جاتا ہے. دھوکہ کس طرح سے؟ چاپلوسی کے لیے. اور یاد رکھیے چاپلوسی ایک ایسی پھسلن ہے, ہر انسان کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے, ہر انسان, کوئی ایسا نہیں جس کو تعریف پسند نہ ہو. اب ایک آدمی ایک غلام آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جیسا جلیل القدر صحابی تو کوئی اس وقت زمین پہ ہے ہی نہیں, اور جو ہے وہ خلیفہ وقت نے, حاکم وقت نے یہ آپ کی نظر میں ایک ادنا نذرانہ آپ کے پاس بھیجا ہے. اب دیکھیے کہ کتنا بڑا امتحان ہے حضرت ابو ذر کا کہ آپ سے بڑا کوئی صحابی موجود نہیں ہے, اور حقیقت بھی تھی حضرت ابو ذر جیسا کون صحابی زندہ تھا. مگر حضرت ابو ذر نے کہا تھیلی کو دیکھ کر کے کہ اچھا حاکم نے اتنی بڑی تھیلی مجھے بھیجی ہے, اچھا یہ بتاؤ یہ ہے کیا؟ صدقہ ہے, خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, کیا ہے؟ اچھا کیا اتنی بڑی تھیلی ہر مسلمان کو بھیجی گئی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں حضور, آپ کو دی گئی ہے, آپ کا مرتبہ اتنا بڑا, اتنا بلند ہے, آپ کو دی گئی ہے کہ ہر ایک کو دی جائے گی. تو کہا کہ ہمارا جو کچھ مرتبہ ہے وہ اللہ کے یہاں ہے, لیکن یہاں دنیا میں جب بٹتا ہے تو رسول کا طریقہ یہ تھا کہ سب کو برابر بٹا جاتا ہے. اگر سارے مسلمانوں کو اتنا اتنا دیا جا رہا ہے تو میں بھی رکھے لیتا ہوں, لیکن اگر مجھے اکیلے دیا جا رہا ہے تو یہ مجھے نہیں دیا جا رہا ہے, مجھے خریدا جا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. غور کیا, یہ ہے ذہانت, یہ مومن ایسا ہوتا ہے. تو اور واپس کر دے, ہٹاؤ, یہ میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ تم اس تھیلی, اس وقت اگر میں نے تھیلی ایکسیپٹ کی اور میرا ایمان گیا. کیا بات ہے. ادھر یہ تھیلی میں نے ایکسیپٹ کی اور ہمارا ایمان رخصت ہوا, اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بھیج دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ صاحب نے کس طرح سے حضرت ابو ذر کے ساتھ سلوک کیا, یہاں تک کہ حضرت ابو ذر مقام ربضہ میں اکیلے جو ہے بہت دردناک ان کی شہادت ہے. ان کی شہادت ہے, یہ وفات نہیں شہادت ہے. اور آخر وقت تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے, مخبر صادق سے سنا ہے کہ ابو ذر اکیلا رہے گا اور اکیلے مارا جائے گا, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ تمہارا غسل و کفن بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. اور حضرت ابو ذر ایسے ہیں. اسی طریقے سے ایک پوری لسٹ ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں, حضرت عمار ہیں, حضرت مقداد ہیں. ابھی میں گفتگو کرتا رہوں تو جو ہے وہ ختمی نہ ہو. اور بالکل یہی بات ہے, وہی والی بات جو ابھی آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں دیا کہ اگر قرآن کو در حقیقت ہم پڑھ لیں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے رہیں تو یہ کافی ہے ہماری ذہانت کو بڑھانے کے لیے, اسے ڈیولپ کرنے کے لیے. میں بہت کچھ ہے, بے شک, سب کچھ موجود ہے. قرآن انسانی فطرت کی بہترین کتاب ہے. بالکل بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایمان ہر کسی کا ہے مگر عمل میں ہم نہیں لاتے اس کو. نہیں لا پاتے. بہرحال اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ یہاں بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ جس نیت کے ساتھ اسے بیان کر رہے ہیں, اللہ اس میں بہترین برکت دے, اور ہم سبھی انشاءاللہ قرآن کی جب تلاوت کریں تو ہمارے دل بھی منور ہوں, ہماری ذہانت بھی پالش ہو, اور انشاءاللہ ہم ویسے مومنین بن سکیں جیسی امام ہم سے توقع رکھتے ہیں. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. چند اور سوالات ہیں آخری ایپیسوڈ کے لیے جو میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کروں گی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.
عزیزان محترم، یہ ذہانت اور ایمان جو دونوں ایک ساتھ اگر مل جائیں تو انسان کو در حقیقت وہ بنا دیتے ہیں جس نام سے قرآن میں اللہ نے انسان کو پکارا ہے، اشرف المخلوقات. یعنی کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد صرف یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے وہ تمام چیزیں فراہم کر دی جس سے وہ اپنی اس نام کو لیو اپ ٹو کر سکے. وہ نام جو اللہ نے اسے دیا، وہ لقب جس سے اللہ نے اسے قرآن میں بارہا پکارا، جسے بنانے کے بعد اللہ نے خود اپنے آپ پر فخر کیا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جب سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہماری کمی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یوز نہیں کرتے، یوٹیلائز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو اس معیار پر نہیں پہنچاتے جس پر ہمارا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. چند اور سوالات ہیں میرے پاس اس موضوع کے جو انشاءاللہ ہم مولانا صاحب سے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کریں گے. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، کرتے رہیے دین میں غور و فکر. مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ.